السلام علیکم دوستو، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تیرا گھر بنا چکے ہیں، اگر تو اسے دیکھیں گا تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور ایک ہفتے کے اندر اندر اسے صاف کرنے اور دھونی دینے کا میں نے حکم دیا ہے، اور اس مکان کا نام دارالسرور ہے، تو خوش ہو جا۔ روایت کرنے والا کہتا ہے کہ جب 7واں دن آیا اور وہ جمعے کا دن تھا، وہ شخص سویرے سویرے اٹھ کر وضو کے لیے نہر پر گیا۔ نہر میں اترنا چاہتا تھا کہ پاؤں پھسل گیا اور نہر میں ڈوب گیا۔ نماز کے بعد ہم نے اسے نکال کر دفنایا۔ 3 دن کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ سبز ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے حال پوچھا تو کہنے لگا کہ حق تعالیٰ نے مجھے دارالسرور میں اتارا جو میرے لیے تیار فرمایا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیسا مکان ہے، اس کی کچھ تعریف تو کرو۔ کہا افسوس، اس کی کوئی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ کاش میرے بال بچوں کو بھی معلوم ہوتا کہ اس کے لیے بھی میرے قریب مکان بنائے گئے ہیں جن میں ہر خواہش کی چیز موجود ہے، میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے، اور تو بھی انہی لوگوں میں ہے۔ ریحانہ رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے، الہی تو مجھے عذاب نہ کر کیونکہ میں جنت میں پہنچنے کا امیدوار ہوں۔ تو جس جنت کے نیکوں کا پڑوسی ہے، ان کو ایسا پڑوسی ملے وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ جنت کی اطلاع کے شوق میں جان نکل جائے۔ نقل ہے کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا رحمت اللہ علیہ نے ایک رات پیٹ بھر کر جو کی روٹی کھائی اور اپنے ورد اور وظیفے کے بنا سو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل کی، یعنی پیغام بھیجا کہ اے یحییٰ، کیا تم نے میرے دربار سے اچھا کوئی دربار پا لیا ہے اور میری سنگت سے کوئی اچھی سنگت پالی ہے؟ قسم ہے میری عزت و جلال کی، اگر تمہیں جنت الفردوس کی جرابے اطلاع ہو جائے تو تمہارا جسم پگھلا جائے اور روح جنت الفردوس کے شوق میں نکل جائے، اور اگر جہنم کی کچھ خبر ہو جائے تو تمہاری آنکھوں سے آنسو کے ساتھ پیپ نکلے اور بجائے ٹاٹ کے لوہا پہننے لگو۔ کچھ لوگوں کے شعر ہے، تھوڑے پر صبر کر امیرانہ زندگی بسر ہوں گی، کیونکہ زیادہ کا اچھک ہر وقت محتاج اور فقیر رہتا ہے۔ نمک کے پانی کے ساتھ جو کی روٹی نزاج چاہنے والوں کے لیے بہت ہے۔ ایک ملک ایسا بھی ہے جو ویران ہو اور نہ اس کا مالک مرے۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک شہر بسایا اور بہت ہی خوبصورت بنایا، اور اس کو بہترین بنانے اور سجانے میں بہت سا مال خرچ کیا۔ پھر اس نے کھانا پکوا کر لوگوں کی دعوت کی اور کچھ آدمی دروازے پر بٹھائے کہ جو نکلے اس سے پوچھا جائے کہ اس مکان میں کوئی کمی تو نہیں۔ چنانچہ سب نے یہی جواب دیا کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آخر میں کچھ لوگ کمبل اوڑھے ہوئے آئے، ان سے بھی سوال کیا گیا کہ تم نے اس میں کوئی عیب دیکھا؟ کہا 2 کمیاں ہیں۔ پاسبانوں نے انہیں روک لیا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک عیب پر بھی راضی نہیں ہوں، انہیں حاضر کرو۔ پاسبانوں نے اس کمبل والوں کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ 2 عیب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ مقام اجڑ جائے گا اور اس کا مالک مر جائے گا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا ایسا بھی کوئی مقام ہے کہ کبھی ویران نہ ہو، نہ اس کا مالک مرے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا اور شوق دلایا، اور دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈرایا، اور حق تعالیٰ کی عبادت کے لیے ترغیب دی۔ اس نے اس کی دعوت قبول کر لی اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔